وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ عادی ہو چکے ہیں، اور اچھی عادت ہے کہ ہم خندق و خیبر سننے کے زیادہ عادی ہیں، کیونکہ اس میں بہار دھاڑ ہوتی ہے، تلوار چلتی ہے، سب کچھ ماشاءاللہ ہم ویسے بھی جیسے چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ کرنا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ علامہ بارگاہ صاحب کو جانتے ہیں نا، علامہ مقام، انہوں نے لاہور بہت عرصہ تک وہ وہاں ایک اہم ممبر سے پڑھتے رہے۔ وہاں پر میں نے خود ان سے ایک لفظ یہ سنا تھا، کہا کہ یہ یاد رکھیں ہمارے ممبروں سے جب سے، توجہ کریں گے، کہا کہ جب سے ہمارے ممبروں سے خیبر پڑھنا کم کر دیا یا چھوڑ دیا، ماؤں نے بہادر بچے جنم دینا چھوڑ دیا۔ یا علی یا علی زندہ اللہم صلی علی محمد سلامت رہیے۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ جو بعض لوگ ہیں نا، چلیں درمیان میں باتیں چھوٹی چھوٹی بھی اعتراضات کے جوابات بھی ہوتے ہیں، جی یہ تو وہی باتیں ہیں جی کہ خندق میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولوی صاحب آئے ہیں ذاکر خطیب، یہ کون سی نئی بات کی ہے، یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ جو بچے آتے ہیں انہوں نے تو نہیں سنی، بھی بچوں نے تو نہیں سنی، ان کو تو سنانا ہے یا نہیں سنانا ہے، یعنی یہ سنیں گے تو پتا چلے گا کہ کرار کون تھا اور وہاں سے تشریف کون لے گیا۔ بھائی یہ پڑھیں گے سنیں گے تو تبھی پتا چلے گا نا کرار کون تھا۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے باقاعدہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں، وَلَأُوتِيَنَّهُ رَائِدًا غَدًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ، میں کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اللہ اللہ یا علی، یہ مضمون بھی مردوں ہی کے پڑھنے والا ہے، اور صرف مردوں کے پڑھنے والا نہیں، مردوں ہی کے سننے والا ہے۔ یا علی وَلَأُوتِيَنَّهُ رَائِدًا غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اور ایسا حملہ کرے گا کرار ہوگا، بار بار حملہ کرے گا۔ کہتے نا شاعر کا بازو کہتے ہیں مقرر، کیا مطلب اس کا؟ بھئی واضح ہے نا، بھی مقرر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھی یعنی دوبارہ، یعنی دوبارہ پڑھے ہیں، مقرر یعنی دوبارہ پڑھے، تو یہ کرار کا یہی معنی ہے، وہ ایک بار حملہ نہیں کرے گا، بار بار حملہ کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ حملہ صرف اور صرف خیبر اور خندق میں نہیں ہوا، یہ حملہ بار بار ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی پردہ غیبت پہ ہے، آج بھی کوئی پردہ غائب میں ہے جو پردہ غائب میں بیٹھ کر اپنی تلوار کو سائیکل کر رہا ہے اور اللہ کے اذن کا انتظار کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، لیکن ایک علی والا وہاں پر رہتا ہے، اپنا علم لگاتا ہے، سبیل لگاتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، علی علی کرتا ہے۔ تو بس عزیزو یہ ہم سب کے سب، یہ جرأت آتی جہاں سے ہے، یہ جرأت وہیں سے آتی ہے جہاں پر ہم جڑے ہوئے اس حیدر کرار کے جب ماننے والے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تمہارا اس بات کا تو واضح جواب ہو گیا نا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں بار بار یہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بھائیوں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک بندے سے تقاضا مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی خیبر پڑھنے والا ہے تو وہ خیبر پڑھے، کوئی دوسرے پہلو کو بیان کرنے والا ہے تو وہ دوسرا پہلو بیان کرے۔ ہم چھوٹے سے طالب علم ہیں، طالب علمی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مولا کے علم پر گفتگو کریں، لہذا اس وجہ سے یہ سب سے پہلے۔ اور پھر میں چھوٹا سا ساتھ عرض کر دوں، حضرت علی علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو یاد رکھیں، ذرا ہر نوجوان بزرگان تشریف فرما ہے، بس یاد رکھیں یہ تلوار چلانا میرے مولا کا شوق نہیں تھا، مجبوری تھی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مولا شوق سے تلوار نہیں چلاتے تھے بلکہ مجبوری کے عالم میں تلوار چلاتے تھے۔ کیسے؟
کہ جب میدان میں جاتے تھے تو جاتے ہی وار نہیں کرتے تھے، جاتے ہی وار نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے جب جاتے تھے جا کر اسے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ وہ کہتا کہ اگر مجھے اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں میدان میں کیوں آیا؟ لہذا پھر یہ ہے دوسرا ترتیب آپ دیکھیں گے ذرا، میں صرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بعد میں بھی بعض دفعہ ممکن کوئی کہہ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا عمل کیا ہے میرے مولا کا؟ اسلام کی دعوت ہے۔ دوسرا عمل توجہ ذرا کریں گے، دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ جنگ نہیں، ابھی بھی جنگ نہیں ہے، دیکھیں میرا مولا کہاں تک لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے دوسرا عمل؟ میرے مولا کہتے تھے واپس چلا جا، تو گئے ہو نا، جاؤ واپس چلا جاؤ، اگر تو واپس چلا جائے گا علی تجھے کچھ نہیں کہے گا، جاؤ واپس چلا جاؤ۔ جب وہ آنے والا کہتا کہ اگر میں واپس چلا گیا تو خیبر کی خواتین مجھے تانا دے گی، مزاج کفر پہچانیے گا، کیا ہے کہ مجھے تانا دے گی، میدان چھوڑ کر آ گئے، لہذا یہ ہے کہ میں واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ چلے اب تو جنگ میرے مولا کا حق بنتا ہے، کہا نہیں، اب بھی ایک اور مرتبہ کہا کہ اب اگر تو جنگ کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر پہلا وار تو کر، ہائے 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 ہائے، یعنی پہلا وار تو کر، کیونکہ علی جانتے ہیں جب علی کی تلوار چلے گی تو اس کے بعد بچے گا تو جنگ کرے گا۔ ہائے ہائے یا علی مولا، یا علی زندہ و سلامت رہیے۔ کیا ہے کہتے تھے کہ اس کے بعد کیا کر کہ تو وار کر، اور پھر جب وہ وار کرتا تو امام اس کو روکتے، اور روکنے کے بعد پھر اس کے بعد وار جو کرتے، پھر اس کے بعد تاریخ نے جو کچھ لکھا وہ واضح اور روشن ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تھا میرے مولا کا آخری مقام۔ بات یہ تھی کہ شوق سے تلوار نہیں چلاتے تھے، شوق سے میرے مولا علم پھیلاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا کا اصل شوق جو ہے وہ یہ ہے علم۔ جب میرے مولا سے ایک بات پوچھی گئی کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بہت اہم سوال ہے نا، جیسے اس آیت کے بارے میں کہا تھا سب سے بڑی آپ کی فضیلت کون سی ہے، تو اسی آیت کو جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، اسی کو اپنے لیے سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کہا ہے اور فضیلت سمجھا ہے۔ لیکن کہا گیا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ کہہ دیتے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، مرہب ہے، انتر ہے، کوئی بھی اسی طرح کا، عمر بن عبد ود ہے، بھی کوئی بھی ایسے کا نام لے سکتے تھے کہ جس نے علی علیہ السلام کے سامنے تلوار اٹھائی۔ لیکن میرے مولا نے یہ نہیں کہا، توجہ کریں گے، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے دشمن ہے، بلکہ فرمایا جہل میری دشمن ہے، جہالت میری دشمن ہے۔ اگر ان کے دماغ اور عقل و شعور سے یہ جہالت کے پردے اٹھا دیے جائے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس شان کا مالک ہوں، میں کس عظمت کا مالک ہوں، تو میرے مولا کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ جاہل ہے اور جہالت دشمن ہے۔